میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انتہائی ظلم ہو رہا ہے۔ بولو کیسے؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن اس ملک میں وہ اعمال ہو رہے کہ حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا کہ بڑا ظالم تھا، اس نے صحابہ کو شہید کیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ انس بن مالک کی دعا جو دعائے انس سے مشہور ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے لیے لایا گیا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجاج آپ میرے ایک بال بھی ضائع نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھے ہیں، جب صبح پڑھ لیتا ہوں شام تک کوئی شخص میرا ایک بال ضائع نہیں کر سکتا ہے، اور جب شام کو پڑھوں صبح تک میرا کوئی ایک بال ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہیے۔ آج کل ڈکیتیاں ہوتی ہے، لوگ اپنی جو ہے حفاظت کے لیے گارڈ رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کئی پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ دعا اگر ہم یاد کریں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شخص کوئی مائی کا لال آپ کے ایک بال کو ضائع نہیں کر سکے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حجاج بن یوسف نے آرڈر جاری کیا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جب لوگ اس کی طرف بڑھے تو حجاج چیخنے لگا، چلانے لگا، دا 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 کے معنی عربی میں آتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوبارہ کہنے لگا اس کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جب لوگ اس کے قریب ہونے لگی یہ چلانے لگا، دا 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 چھوڑ دو چھوڑ دو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ جائیے۔ حجاج بن یوسف سے بعد میں لوگوں نے پوچھا، ارے یہ کیا بات ہے جس کے بارے میں آپ نے آرڈر جاری کیا، کبھی آپ اس سے واپس نہیں ہوئے ہیں؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جب میں آرڈر جاری کرتا اس کے شانوں پر 2 شیر ظاہر ہوتے اور میری طرف لپکتے، جب میں داغ کا آواز لگاتا وہ غائب ہو جاتے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کو سننا چاہو گے؟ سننا چاہو گے؟ سناؤں؟ کس کو آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا؟ کسی کو آتی ہے مجمع میں؟ تحدیث بن نعمت کے طور پر بتا دو جس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا یاد ہے۔ یاد ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی، اللہ 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 ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ یہ آپ پڑھو گے نہ آپ کا بیٹا غائب ہوگا، نہ کبھی آپ کے اوپر نہ کہانی آفت اور مصیبت آئے گی، آپ کی جان مال اور عزت آبرو کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حجاج بن یوسف سے لوگوں نے کہا ظالم آدمی ہو، صحابہ کو آپ نے شہید کیا، یہ کوفہ میں چند صوفیوں کی جماعت ہے آپ کے لیے بددعا کر دیں گے، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سوچنے لگا کیا کروں، وہ میرے لیے بددعا کر دیں گے، اب اس کے لیے کوئی جو ہے پلاننگ کرو، منصوبہ بناؤ۔ تو
ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر کے لوگ. تو اس وقت ان کے دربار میں جو بعض 2 نمبر لوگ تھے، انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ ان صوفیوں کی دعوت کرو اور ان کو حرام کھلاؤ، حرام کھلاؤ، کبھی بھی ان کی بد دعا آپ کے لیے قبول نہیں ہوگی. اس سے جو ہے ادھر ادھر سے بہت سارے ریوڑوں کو پکڑا، بکریوں کو پکڑا اور ان کوفہ کی صوفیوں اور اللہ والوں کی دعوت کرا دی. دروازے میں کھڑا ہے، جو بھی آ رہا ہے چوم رہے، آپ ہمارے دروازے پر آئے، آپ نے جو ہے ہم پر بڑا فضل کیا. اور وہ سارا سب کچھ اس کے بعد ان کو جو ہے حرام کھلا دیا. جب وہ رخصت ہوئے ان کو رخصت کر دیا، جشن منانے لگا کہ اب یہ ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. ایسے ہی ہوا. ملک پاکستان کو بنایا گیا اسلام کے نام پر، لیکن چل کیا رہا ہے ملک پاکستان میں بتاؤ؟ سودی کاروبار چل رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور سودی کاروبار کے متعلق میرا رب کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر آپ سود سے باز نہیں آؤ گے، آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی وہ کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ آج ہمیں سود کھلایا جا رہا ہے، دانستہ اور نادانستہ طور پر. تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سود کے متعلق، حرام کے متعلق یہ آتے ہیں، ایک نوالا بھی کہو گے 40 دن تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. تو حجاج بن یوسف والا عمل ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات پر افسوس ہے کہ یہ نظام جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور اس میں خوشحالی ہے، اس میں آپ کی ترقی ہے، ترقی کا راز ہے. آج 70 سال بیتنے کے بعد لوگ کہتے جناب والا مہنگائی ہے، شروع سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ رونا رو رہا، مسائل حل نہیں ہو رہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو گے، کبھی یہ مسائل حل ہو سکتے؟ بتاؤ حل ہو سکتے؟ بتاؤ حل ہو سکتے؟ نہیں حل ہوں گے. لہٰذا جب تک اہل پاکستان سود سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کے جنگ سے باز نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج جو ہے یہ جانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ حلال کمائی سے اس کو کرے، اور جب دعا مانگے تو اللہ رب العزت وہ دعا ہماری قبول کریں گے.